وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا مسلسل یہ ایک کیمپین رہا ہے، ایک جدوجہد کہہ لیں، جدوجہد رہی ہے کہ الیکشنز، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، جو بھی انتخابات ہیں، خاص طور پہ جو جنرل الیکشنز اور سینٹ کے الیکشنز، ان کو بہت ہی شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ 1971 کے بعد جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہمیشہ اس پہ لے دے ہوئی ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، اس کی غیر جانبدار شفافیت پہ ہمیشہ کسی نہ کسی نے ضرور اعتراض کیا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ تمام لوگ، اب جس طرح آپ دیکھیں امریکہ میں کس طرح کا کرائسس تھا، جس میں کہ پہلی دفعہ امریکہ میں دو پولیٹیکل پارٹیز، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس سفارات تھے، الیکشن کے علاوہ، کہ ایک الیکشن کو نہیں مان رہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا الیکشن، جو ان کی جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہوا اور امریکہ ایک بہت بڑی کرائسس سے بچ گیا۔ اسی طرح ہم نے بھی بڑے عرصے سے، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تھی جب 2016 میں 17 میں، اس میں ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم جتنا بھی ہو سکے انتخابات کو شفاف بنائیں، اور اس سلسلے میں ہماری جو ممبرز تھے، اس میں میں بھی شامل تھا، ہماری کوشش یہی تھی کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو متعارف کرایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت اسحاق ڈار اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ جس میں کہ پیپر ٹریل بھی ہوتا ہے، اس پریزنٹیشن کو انہوں نے کس طرح سے اگنور کیا اور ختم کیا کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، غیر جانبدار ہونے چاہیے، تاکہ سب کا اس پہ اعتبار ہو۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر ملکی، ہماری جو اوورسیز ورکرز ہیں، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کی خدمات اس ملک کے لیے اتنا دور رہتے ہوئے بھی اتنی اہم ہے کہ ایسے کہہ لیں کہ ایک بڑا اہم حصہ ملک کا ان کی کنٹریبیوشن سے، جو کہ وہ اپنی ترسیلات کے ذریعے بھیجتے ہیں، اپنی ایکسپیرینس یہاں پہ جب آتے ہیں واپس وہ لاتے ہیں، تو ان کی بھی ووٹنگ کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے، کوئی انتظام ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنی آواز یہاں کی الیکٹورل پروسیس میں شامل کر سکیں۔ تو پریزیڈنٹ صاحب کی سربراہی میں اس کمیٹی کو دوبارہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کم سے کم عرصے میں وہ اس نظام کو، الیکٹرانک ووٹنگ کے نظام کو اور اوورسیز پاکستانیز کو، جو بھی ان کے متعلقہ ادارے ہیں، ان سے منسلک کر کے اور اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز، ہماری یہ امید ہے اور ہماری یہ کوشش ہے اور ہوگی کہ انشاءاللہ جو اگلے آنے والے جنرل الیکشنز ہوں گے وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے بھی ہوں، اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہوئی جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اس کا پریشانی کا اظہار کیا، اور وہ ہے کہ جو جنسی جرائم، چاہے وہ بچوں کے خلاف ہوں یا خواتین کے خلاف ہوں، اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا کہ باوجود اس کے کہ زینب الرٹ بل جو کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اس کی عملی کچھ امپلیمنٹیشن میں کوئی وہ نہیں ہوا، اتنا فرق نظر نہیں آیا، تو جو بھی کنسرن ادارے ہیں
ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ خواتین کے خلاف اور بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم جن میں کہ کافی اضافہ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اس کے بعد جو انہیریٹنس کے لیے قانون بنایا، اور میں یہ کہتا چلوں کہ جی یہ اس میں سب میڈیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑا رول ہے کہ اس سلسلے میں زینب الرٹ بل کے سلسلے میں آپ آگہی دیں اور اس کو آپ زیادہ ایک اہمیت دیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ایک گھناؤنا سا ایک رخ ہے جس کو کہ ہم بڑی سختی سے اس کو ہم کچلنا چاہتے ہیں۔ انہیریٹنس بل جو کہ ریسنٹلی پاس ہوا، یہ ایک اہم ترین ایک پیش رفت ہے پاکستانی سوسائٹی میں، جس طرح سے کہ تکالیف اٹھاتے تھے وہ لوگ جن کے والدین وفات پا جاتے تھے، اور خاص طور پہ خواتین ہو گئیں، ان کو ان کا وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا، اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے سکسیشن سرٹیفکیٹ، یعنی کہ وہ وراثت کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ملنے میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ تو اس سسٹم کو بھی بڑا ہی مؤثر اور بڑا ہی ایفیکٹو بنا دیا گیا ہے، جس میں کہ تقریباً 15 دن کے اندر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور سارے حقداروں کو مل جائے گا۔ تو پہلے آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ہے، بیکاز دیکھیں قانون سازی وہ ہوتی ہے جو کہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے، ان کی زندگیوں میں آسانی لائے، بنسبت اس کے کہ اس پہ کوئی عمل نہ ہو یا ان کے لیے مشکلات بڑھیں۔ تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ جس میں کہ ایک یہ جو وراثت کا جو ایک پروسیس تھا، مجھے یاد ہے میں خود بھی اس تکلیف سے گزرا، اور کوئی 8 مہینے بعد باوجود تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہونے کے 8 مہینے لگے، اس میں بہت پیچیدگیاں تھیں۔ تو یہ بہت بڑی ریلیف ہے عوام کے لیے، اور ہر خاص عوام کے لیے، یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہماری پوری کوشش ابھی بھی جاری ہے، سپریم کورٹ میں بھی اس میں بحث ہو رہی ہے۔ بنیادی مقصد ہماری پارٹی کا کیا ہے، وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ الیکشنز کو شفاف ہونا چاہیے، اور وہ پارٹیز جو کہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، جو اس کی مخالف ہیں، وہ پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کون چاہتا ہے کہ الیکشن اہلیت، قابلیت اور منصفانہ طریقے سے ہوں، اور کون چاہتا ہے کہ وہی پیسے کا زور والے لوگ آئیں اور وہ سینٹ میں ممبر بن سکیں۔ لیکن یہ جو ہماری کوشش ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا ان قریب، جس میں کہ یہ جتنے بھی الیکشنز ہیں اس میں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس الیکشن میں پیسہ استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ جو بھی الیکٹ ہوں گے ان کے پاس ایک اخلاقی قوت ہوگی کہ وہ ایک بڑے ہی منصفانہ اور شفاف طریقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات اگر آپ کے ذہن میں ہو، کوئی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ سوری یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح کے جو ایجنڈا آئٹمز ہیں اس کی پوری وہ آپ کو ابھی دے دی جائے گی۔ روٹین میٹرز تھے اس لیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ جی شبلی فرار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج شہباز گل کی جانب سے ایک ٹویٹ ہوا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آفس کے جو اخراجات ہیں وہ دوبارہ بڑھ گئے ہیں، جو 2019 میں 40% کم ہوئے تھے 2018 کی نسبت، وہ اب مزید ان میں جو ہے وہ 2020 میں آپ ان میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 322 ملین اگر خرچ ہوئے تھے تو اب جو ہے اس سے زیادہ خرچ ہو گئے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے کافی تکلیف پہنچائی ہے،
وجوہات جو بھی ہوں آپ کو پتہ ہے، کووڈ تھا، ایک خزانے کی جو حالت، جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدن اور اخراجات میں جو گیپ تھا، اور ایک ایسا انیفیشینٹ سسٹم جس میں کہ ٹیکس کی کلیکشن بھی تقریباً کافی مایوس کن، حالانکہ ابھی تو بہتر ہوا ہے، ہمارے جو بھی ٹارگٹس تھے پچھلے کوارٹر کے ٹارگٹس میں بلکہ شاید 31 ارب روپے زیادہ کلیکٹ کیے ہیں، لیکن جو عام طور پہ اب دیکھیں جس طرح کہ یہ پچھلے دنوں میں سیکریٹریٹ ملازمین نے پروٹیسٹ کیا، اور وہ ناہمواریاں جو کہ صوبائی اور وفاقی اداروں میں تنخواہوں کی تھیں یا ہیں، ان پہ یہی میں کہتا ہوں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اس جو بنیادی جو اسٹرکچرل جو پرابلمز ہیں ان کو ہمیں حل کرنا ہوگا۔ وہ 18ویں ترمیم کی میں کچھ ایسی شقیں ہیں، اور اسی طرح جو ہمارا جو ایک پورا ایک جو گورننس کا سسٹم ہے جس میں کہ جو ملازمین کی تعداد ہے صوبائی، اس میں کہ جو صوبائی تنخواہیں ہیں ادھر زیادہ ہیں تو وہ وفاق میں نہیں آنا چاہتے، اور جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں اپنے صوبائی کاؤنٹر پارٹس کی نسبت کم ہیں، وہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسا سلسلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بنیاد پہ اپنی صوبائی اس میں جانا چاہتے ہیں، اور فیڈرل اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کو آفیسرز وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب ایسے صورتحال میں جو بھی حکومت کر سکتی ہے اپنے بڑے ہی محدود وسائل کے باوجود، جو بھی ان کو وہ دیا گیا 25% ان کی بیسک پے کا جو ایڈیشن دی گئی اضافی، اب یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے اس کی بھی مختلف ہمیشہ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جس طرح سے ہماری حکومت میں جب سے ہم آئے ہیں تو دو صورتحال ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ عوام کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو حکمران لوگ ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ اور حکمران میں آپ کہہ لیں کہ جو وزیر اعظم ہے جو کہ ظاہر ہے کہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو مجھے تو اس ٹویٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جس دن سے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہ جو ایک شاہانہ کلچر چھوڑا تھا، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس سسٹم کو بالکل اس کے متضاد سسٹم کریٹ کیا، جس میں کہ لوگوں نے شروع میں مذاق بھی اڑایا کہ جی یہ بھینسیں بیچ دیں، یہ گاڑیاں بیچ دیں، یہی کر دیا وہ کر دیا۔ مقصد یہ تھا، یہ سمبولک ہوتا ہے، آپ کا جو حکمران ہیں اگر وہ بھی اسی سختی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں جو کہ عوام گزر رہے ہیں تو اصل حکمران وہ ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر اپنے گھر میں رہتے ہیں، ویریز ہم نے یہاں پہ ماضی میں دیکھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس میں نہ صرف خود رہتے تھے بلکہ پورا خاندان اور دوست اور پوری ایک وہ بنی ہوتی تھی، ایک ایسا ماحول جس میں کہ فری فار آل تھا، اور اپنے جو خاص خاندان کے اور دوست احباب سب کو ادھر ٹھہرایا ہوتا تھا، اور جو کھانے اور جو پرتعیش ماحول بنایا ہوتا تھا وہ چلتا تھا۔ اسی طرح اپنے کیمپ آفیسز جس طرح سے بنائے اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے۔ اخراجات کی اگر آپ فیکٹس فگرز کی بات کرتے ہیں تو جو پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ایکسپینڈیچر تھے 2018 میں 509 ملین اور آفس کے 514 ملین، وہ گھٹ کے 339 یعنی کہ 35% کی سیونگ کی۔ اسی طرح آفس کے اخراجات کو نیچے کر کے 514 سے 305 ملین پہ لے آئے جو کہ 40% سیونگ ہے۔ پھر 2020 میں
280 ملین پہ، یعنی مزید اس کو 300، یعنی جو 509 تھا اس کو 280 ملین پہ لے آئے، جو کہ تقریباً 49% کی وہ تھی۔ 2020 میں جو آفس کا تھا وہ 334 ملین خرچہ ہوا، تقریباً 29% سیونگ، ٹھیک ہے۔ اس میں زیرو ڈسکریشنری گرانٹ ہے، زیرو تحفے ہیں، زیرو کیش کے ایوارڈز ہیں۔ پھر اسی طرح فورن ٹورز پہ جس طرح سے، اب آپ کو میں بتاؤں کہ گیلانی صاحب تھے، انہوں نے 48 ٹور کیے جس سے 572 یعنی 57 کروڑ روپیہ لگا۔ مختصر پرویز اشرف صاحب ہیں، انہوں نے 9 ٹور کیے اور 107 ملین، تقریباً 11 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچہ کیا۔ نواز شریف 92 ٹور کیے، 1.8 ارب روپے لگایا انہوں نے۔ اسی طرح عباسی صاحب تھے، انہوں نے 19 ٹور کیے، 260 ملین یعنی 26 کروڑ روپے کا خرچہ کیا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان 26 ٹور کیے، اور وہ ایسے ٹور کے جو کہ ملک کے لیے ہی تھے، جس میں کہ 176 یعنی کہ 17 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ پھر اسی طرح جو کیمپ آفیسز تھے، زرداری 2 کیمپ آفیسز، 3.6 ارب روپے اس پہ خرچہ، گاڑیاں 245، پولیس 656، یوسف رضا گیلانی 5 کیمپ آفیسز، 570 ملین کا خرچہ۔ نواز شریف رائے بنڈ 4.3 ارب روپے، اور پولیس مین کتنے تھے؟ 2717۔ پھر اب آ جائیں آپ شہباز شریف پہ، انہوں نے بھی موصوف نے 2 کیمپ آفیسز رکھے ہوئے تھے اور 572 ملین کا خرچہ یعنی 57 کروڑ روپے۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان پہ آ جائیں، کوئی کیمپ آفس نہیں۔ یہ جو اوپر کے جو آپ کو میں نے اخراجات بتائے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عوام سے بالا تر ہیں، چاہے وہ قانون کے لحاظ سے ہو اور چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، قوم پہ سختی ہو لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، ان کی عیاشیوں میں، ان کی عیش و عشرت، ان کے پرتعیش رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آئے۔ یہ آج غریبوں کی بات کر رہے ہیں، آج جلسوں میں اور اس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے وقت میں بجائے اس کے کہ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہو اور ان کی طرز زندگی اختیار کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو شاہانہ طرز زندگی گزارا اور آج غریبوں کی بات کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان وہ ملک کے حالات کو جانتے ہوئے کہ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ تو پولیس ہے، نہ تو کیمپ آفیسز ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنی وہ باڑ بھی بناتے ہیں تو خود بناتے ہیں۔ اس طرح کا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میسج کیا ہے کہ اگر عوام سختی میں ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پرتعیش زندگی نہیں گزار رہا، وہ بھی ایک عام زندگی گزار رہا ہے، ایک عام زندگی گزار رہا ہے جس میں کہ کوئی، اب تو ہم پہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کیبنٹ میں، ابھی میں کیبنٹ سے ہو کے آ رہا ہوں، کوئی کھانا نہیں، بہت ہے تو چائے کا کپ ملتا ہے اور 2 بسکٹ مل جاتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا قرضہ معاف ہو جائے گا، اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک غریب ملک ہیں یا غریب کر دیا گیا ہے، آپ کو مشکل ہے، تو ایسی صورتحال میں ہر ایک نے جو ہے نا اس نے اپنی قربانی دینی ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اخراجات میں کمی لانی ہے۔ جی سر 2-3 چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، الیکشن کمیشن نے اپنا ریوائز جواب جمع کرایا ہے، مجھے آپ کی رائے چاہیے اس پہ۔ انہوں نے بڑے واضح طور پر، میرے پاس ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صدارتی ریفرنس ہے یہ آئین کے خلاف ہے، ٹوٹلی الٹرا وائلنٹ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا، الفاظ لکھے اور اس کو واپس بھیج دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک تو اس پہ اپنی رائے دے دیں۔ دوسرا ایک رائے اس پہ چاہیے کہ ایک اگر قومی اسمبلی ہے وہ عوام زیری سے نائل ہو جاتا ہے تو عوام بالا میں وہ کیسے حل ہو جائے گا؟ میں بات کر رہا ہوں فیصل واڈا صاحب، فیصل واڈا کو ٹکٹ دینے کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تیسرا سر ایک اور سوال ہے بڑا امپارٹنٹ،
वो 3 हफ्ते से असम्बली प्राइम मिनिस्टर के पास गई हुई है ग्रेड 19 से 21 के 100 से ज़ायद अफसरान की प्रमोशन की जो वज़ीर आज़म की तरफ से कायम किया गया सिलेक्शन बोर्ड ने भेजा है, तो उसमें ताख़ीर की वजह क्या है? प्राइम मिनिस्टर हमेशा होता था एक ही दिन में साइन होती थी, अब 3 हफ्ते हो गए हैं, लोगों में परेशानी हुई है अफसरान में कि पता नहीं क्या हो गया, वो भी फ्री नहीं। तो आप उनकी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। देखें, आपको पहले जहाँ था आपका पहला सवाल था कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है कि ये चीज़ अदालत में ज़ेर बहस है। इस वक्त उस पर कोई कमेंट करना मेरा ख्याल है कि बनता नहीं है, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे शख्स का या आपका, कि हम कानून के एक्सपर्ट नहीं हैं। अदालत में जो भी डिस्कशन होगी, जो भी फैसला होगा, रोज़ डेवलप होती हैं चीज़ें, आर्गूमेंट्स आते हैं, आर्गूमेंट्स आते हैं। दूसरी बात है फैसल वाडा साहब की। देखें, ये जब तक कोई कानूनी फैसला नहीं आता, ये पार्टी का एक कोशिश ही होती है कि जब वो सेनेट में या असेंबली में जब भी कोई कैंडिडेट मैदान में उतारती है, तो वो सेनेट में हमारे पास शायद इतने बोलने वाले नहीं हैं जितने कि हमारे पास होने चाहिए, और उनकी एक ये खुसूसियत है। तो ये समझा गया है कि बेहतर है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इतने बोलने वाले लोग नहीं हैं, तो उसको भी शामिल किया जाए। तो जो भी कानून का और उसका वो होगा, वो तो देखा जाएगा। और तीसरी बात जो आपने की है, अपने 100 ओवर जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, प्रमोटेड ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल उनका होगा। कई दफ़ा 2-3 हफ्ते की देर हो जाती है, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। असल बात तो ये है कि वो लोग प्रमोट हो गए हैं, उनका बोर्ड हो गया है, तो इंशाल्लाह उनको जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी। 2014 के धरने से ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात पीटीआई करती आ रही है जी। पूछना ये था कि चलें उस वक्त तो आप इक़्तिदार में नहीं थे, इक़्तिदार के पहले 2.5 साल में जो गुजरे हैं तकरीबन, उसमें गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए और क्या चीज़ें वो लेकर आई कि इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से, क्योंकि सारी तेज़ी अभी सेनेट इलेक्शन से पहले देखने में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी आप अभी गए हैं, बाकी भी रिफॉर्म्स जो 26 अमेंडमेंट अभी पार्लियामेंट में लेके गए हैं, ये सारी तेज़ी इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रही है? ये 2.5 साल पहले भी हो सकती थी, क्योंकि 2014 से आप इसके ऊपर बात करते आ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्लियर है उस वक्त से लेकर अब तक ये डिमांड थी कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जी। तो इसमें ताख़ीर क्यों है और 2.5 साल में आपने क्या किया? देखें, हमने तो आपको याद होगा कि जब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी, उसमें 4 मेंबरान थे, श्री मज़ारी, आरिफ अलवी साहब, शफकत महमूद साहब और मैं था। उसमें तो जो भी हुआ सो हुआ, इलेक्शन उसके मुताबिक हुए। हमारे डिसेंट नोट्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिन स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिलसिले में। उसके अलावा देखें, हमारी तो यही कोशिश रही है कि ये इलेक्शंस, ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक भी है, और कोई भी अच्छी बात या अच्छा कानून आप किसी भी वक्त पास करें, वो आपको पता है कि हमारी मजबूरियाँ क्या थीं और क्या मजबूरियाँ हैं, जो कि इंशाल्लाह अब रिजॉल्व हो जाएंगी। वो ये था कि जी पार्लियामेंट में हमारे पास वो नंबर्स नहीं होते थे जिसकी वजह से हम कई बिल पास करा सकें। यही होता था कि ये तो आपको अब पता चल गया होगा जी, इस इलेक्शन, ये सेनेट इलेक्शन का जो एक सामने आया है, वो यही है कि अपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हो, नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, कि हर इंतखाबात में इस किस्म की बात ना हो, और जो शख्स है जिसके पास पैसा है, धौंस है, ओहदा है, वो उसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़े। तो हमारी तो कॉज यही रही है और हम ये करते आए हैं। और अभी हमें तो इस पे हैरानगी भी है, लेकिन इतनी हैरानगी भी नहीं है कि इसमें क्या एतराज़ हो सकता है किसी को, अपोजिशन पार्टीज ख़ास तौर पे, कि जब उनका भी मौक़िफ़ यही रहा हो और मौक़िफ़ ये है, लेकिन मुखालिफत बराए मुखालिफत, बिकॉज उस वक्त तो उन्होंने जब ये कहा था कि वो इसके हक़ में हैं, उन्होंने इस पर अमली तौर पर उसकी 10 साल दोनों हुकूमतें आईं, 5-5 साल के लिए आईं, उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब हम कर रहे हैं तो हमारा गुनाह अब ये हो गया है कि जी आप इस वक्त क्यों कर रहे हैं? भाई अभी इलेक्शन नहीं हुए तो हम कर रहे हैं, एक अच्छा काम है तो उसको हो जाना चाहिए। लेट हुए थे उसका मतलब ये तो नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं करना।
تو اس میں جو ہے نا اپوزیشن کی جو ایک بڑا متضاد سا منافقانہ رویہ رہا ہے قانون سازی کے بارے میں، ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے، الیکٹورل پروسیس کو زیادہ شفاف اور افیکٹو بنانے کا، زیادہ انکلوسیو بنانے کا، پارٹیسپیٹیو بنانے کا، وہ جو ہے تو اس کے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے وہ اس پہ جو ہے تو اپنے آپ کو اس میں کئی وہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جنوری 2020 میں آپ نے کیبنٹ سے یہ ساری چیزیں اپروو کر لی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ 1 سال اور لگ گیا اس کو جی سپریم کورٹ جانے میں، اور آپ نے یہاں تک جو چیزیں لائیں اس میں بھی تو ڈیلے بہت ہو گیا نا سر۔ ہاں جی، دیکھیں اصل میں اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ایک بڑا کٹھن کام ہے، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو، اوورسیز کے اس کے میکنزم بنانا، نادرا کے ساتھ لنک اپس، مطلب اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو حل کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی صرف کابینہ نے فیصلہ کر دیا تو وہ کام ہو گیا، یہ کن فیکون نہیں ہے، اس میں ایک کٹھن مرحلہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہماری جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو اگلے انتخابات ہیں، اور وہ ہم ابھی سے، اسی لیے میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس میں بڑا زور کہ اس پہ ہم نے ابھی اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے کہ کل الیکشنز ہو رہے ہیں۔ جی عمران خان ماضی میں یہ واضح موقف اپناتے رہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور میری حکومت میں کسی قسم کی جبری گمشدگی نہیں ہوگی، تو اب ڈی چوک میں بلوچستان سے کچھ افراد آئے ہیں جو اپنے لواحقین کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، کیا حکومت میں سے کوئی نمائندہ ان سے بات چیت کے لیے جائے گا اور کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی کہ آئندہ پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ دنیا پاکستان پر انگلی اٹھائے؟ دیکھیں اس میں ایک ایڈ کر لیجئے، آئین مریم نواز صاحب یہاں پہ گئی ہیں، ان کے اپنے دور اقتدار میں بھی یہی بات ہوتی رہی، مسنگ پرسن کی کچھ نہیں ہوا، اپوزیشن میں آتے ہیں تو مسنگ پرسن کے پاس چلے جاتے ہیں، تحریک انصاف نے مسنگ پرسن کے حوالے سے بڑا سٹینڈ لیا ہے، تو اب آپ حکومت میں اس بارے سے ذرا جی دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا، اس پہ بات ہوئی آج ہماری کیبنٹ میں، ہماری ایم این اے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اس بات کو اٹھایا، لیجسلیشن بن گئی ہے لاء منسٹری کو، اور پرائم منسٹر صاحب نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ وہ خود جا چکے ہیں اس طرح کے دھرنوں میں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیے ہیں۔ اب ہمیں انہوں نے اپنا پورا وہ موقف بھی سنایا کہ ان کی جتنی بھی وہ ہوئی ہیں، پہلے تو دہشت گردی ہوتی تھی، اب الحمدللہ وہ کم ہو گئی ہے، تو اس وقت تو کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آتا تھا لیکن سمجھ میں اب نہیں آتا، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بالکل اتفاق کیا ہے، لاء منسٹر کو بھی کہا ہے کہ اس قانون کو لائیں، کیونکہ دیکھیں جو گمشدہ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا جو پیارا ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کا قانونی وہ بنایا جائے، 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے، بعض ملکوں میں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، لیکن ٹائم فریم ہو، اور آدھا سکون تو اس وقت ہی آ جاتا ہے جب پتہ ہو فیملی کو کہ وہ زندہ ہے اور کہیں پہ ہے، کس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے واضح انسٹرکشنز دی ہے کہ اس بل کو فی الفور ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کا جو میکنزم ہے بنایا جائے ایسا کہ جی ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ ہونا چاہیے، کوئی میکنزم ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے، تو اس پہ بالکل بات ہوئی۔ جی بیس کے بعد لاسٹ کوشچن نواز شریف۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بار پھر کہا سیدوں میں بھی کہ اگر خفیہ ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن ہوئے گی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بظاہر تو اس کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ارکان کو ووٹ دیں گے اور آپ کی تعداد بڑھ جائے گی، تو کیا آپ لوگ جو ہے وہ ایسی ہارڈ اسٹینڈنگ کر چکے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اس کا شبلی فراز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب کراچی میں بھی ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ Fly with PIA and save gold. Register now
Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.